کلپ نمبر 473۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 سے 129 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی قرشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہاں ایک قرات میں انفسکم فا پر زبر کے ساتھ آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و شرف، اس آیت میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور فضیلت و شرف کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں آپ کے فضائل اور اخلاق حمیدہ کے بیان پر مشتمل دو روایات ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ نمبر 2، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کا کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا، جن کے نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ ہمیں بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے اس کی پیروی کی۔ میلاد مصطفیٰ کا بیان، اس آیت کریمہ میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے 2 ناموں سے مشرف فرمایا۔ یہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال تکریم ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی رؤوف الرحیم ہیں اور آخرت میں بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی پھر اگر منافقین و کفار اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے اعراض کریں اور آپ سے جنگ کا اعلان کریں، تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرما دو کہ مجھے اللہ عز و جل کافی ہے اور وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اہم کاموں سے متعلق ایک وظیفہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔